معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کی وصیت فرمائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، اے معاذ اللہ کی عبادت ایسے کیا کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ جب آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اپنے آپ کو مولا کے سامنے سمجھے پھر عبادت کرے، تو وہ عبادت انسان کی نجات کے لیے کافی ہوتی ہے، اس میں خشوع اور خضوع اور توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہر وہ عبادت جو خشوع و خضوع اور توجہ سے کی جائے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اے معاذ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندہ ہیں، وصیت کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو مردہ سمجھو، یعنی یوں سمجھو کہ میرے سر پہ تو موت لٹک رہی ہے، نہ جانے کون سا لمحہ کون سی گھڑی روح پرواز کر جائے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا سرکار نے فرمایا کہ لمبی امیدیں چھوڑ دو، تیری زندگی کا جب پتہ نہیں ہے، تجھے اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے، تو پھر لمبی امیدیں رکھ کے آدمی کا بیٹھ جانا اور منصوبے کرتے رہنا۔ فرمایا لمبی امیدیں چھوڑ دو، جو وقت آ جائے اسی کو اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ آگے فرمایا وَإِن شِئْتَ أَنبَأْتُكَ بِمَا هُوَ أَمْلَكُ بِكَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، سرکار نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو تمہارے سارے معاملات میں غالب ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو قال هذا واشار بيده الى لسانه، سرکار نے اپنے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کیا۔ سرکار نے فرمایا یہ جو زبان ہے انسان کی یہ پورے جسم پہ غالب ہے، اس کا روب ہے، اور سارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں۔ اسی بات کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی سے پیش ہوتے ہیں، انکساری سے پیش ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اعضاء کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں خدا کا خوف کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہی متعلق ہیں، جیسے تیرے معاملات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ویسے معاملات ہوتے ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو درست رہی تو پوری باڈی درست رہے گی۔ وإن وججت فأوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو سمجھ لے پوری باڈی ٹیڑھی ہو گئی۔ لہذا اے زبان تو ہمارے ساتھ تعاون کر، تو ٹھیک ہو جا تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا انسان کا سارا جسم زبان سے ڈرتا ہے، زبان سے خائف ہے، اور زبان سے ہر صبح کو یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں۔ خدا کا نام ہے سیدھا رہنا، زبان سیدھی رہی تو پورا جسم سیدھا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کو اپنی زبان پہ فل کنٹرول کرنا چاہیے، اگر کنٹرول ہو گئی تو انسان کو سکون اور عزت کا وقت نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو وائل روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ کے بارے میں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، وَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اور اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا لسان کل خیرن تغنم، اے زبان جب بھی بولے تو خیر بولے، اچھی بات کرنا۔ وَاسْكُتْ عَنْ شَرٍّ، شر کی بات، شرارت والی بات نہ کرنا۔ زبان کو حضرت عبداللہ جیسا جوان پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اپنی زبان کو کہہ رہا ہے وہ اگر بولنا ہے تو سچ بولنا، بولنا ہے تو حق بولنا، ناحق نہیں بولنا، شرارت والا کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ فرمایا تسلم من قبل ان تندم، اے زبان اس وقت سے پہلے سنبھل جا
کہ جب تجھے ندامت اور شرمندگی اٹھانی ہے۔ یہ زبان ہی تو ہوتی ہے، جملہ کہہ دیتی ہے پرابلم بن جاتی ہے۔ یہ زبان ہوتی ہے گالی دے دیتی ہے، جواب ہی نہیں آتا۔ یہی زبان ہوتی ہے ایسی بات کر دیتی ہے، اس کا جواب نہیں بنتا، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ جیسا جوان صحابی رسول زبان پکڑ کے کہہ رہا ہے زبان اچھی بولنا، برا نہ بولنا، کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور اگر کہتے ثم قال سمعت، تو پھر حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر خطا ابن آدم من لسانہ او کما قال، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زیادہ خطائیں زبان سے ہوتی ہیں۔ باقی اعضاء بھی خطا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن زیادہ خطا اور زیادہ غلطیاں انسان کی زبان سے ہوتی ہیں۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت لازم۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ ان عمر دخل یوما علی ابی بکر صدیق، ایک دن فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات کے لیے گئے۔ جب صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں تو صدیق اکبر کا انداز کیا تھا، وہ ہوا یجبد لسانہ، وہ اپنی زبان کو، صدیق اکبر زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ فقال عمر مہ غفر اللہ لک، ابو بکر چھوڑ دو اس زبان کو، اس کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے، زبان چھوڑ دے، کیوں اس کو کھینچ رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، فرمایا ان ھذا اوردنی شر الموارد، اس زبان نے مجھے مشکلوں میں ڈالا ہوا، یہ بول دیتی ہے ہمیں مشکل بن جاتی۔ صدیق اکبر جیسا جوان اپنی زبان کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ ان لوگوں سے ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ پہلے تولتے پھر بولتے، سوچ سمجھ کر بولتے، اس کے باوجود بھی یہ حالت تھی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کہتے تھے پھر بھی تیرے سے غلطی ہو جاتی ہے، تو نے مشکل میں ڈال رکھا ہے، لہذا جب بھی بولنا ہے تو اچھا بولنا ہے۔ بھائی جب صدیق اکبر کی یہ حالت ہے اور اتنی زبان پہ کنٹرول کر رہے ہیں تو ہم تو بہت پیچھے، بہت ہی پیچھے، ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری تو زبان بھی تقریباً ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس لیے زبان کی